تو آپ سارے پیغمبروں کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ جس دور میں جس چیز کا عروج، اس دور کے پیغمبر کا معجزہ اس کے مطابق۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک ادیب اور شاعر پائے جاتے تھے، اور انہیں سخنوری پہ ناز تھا، اور اگر کوئی شاعر نہیں تھا تو وہ سخن فہم ضرور تھا۔ خواتین کو، گھریلو خواتین کو کئی ہزار اشعار یاد تھے، تو سخنوری کا جب جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، امراء القیس جیسے، لبید جیسے شاعر پائے جاتے تھے، اور اس زمانے میں شاعری کا فن پورے عروج کو چھو رہا تھا، تو اس زمانے میں اللہ نے میرے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا، اور پھر انہی شاعروں کو، انہی ادیبوں کو، انہی قلم کاروں کو، انہی سخنوروں کو، انہی انشاء پردازوں کو کہا کہ لاؤ قرآن کی مثل ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ، اور نہیں لا سکے۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی، قرآن کا مثل لے آتے۔ یہ یہاں تو میں الیکشن کی بات کروں تو یہ تو گھر ہی ایسا ہے، لیکن الیکشن میں اگر جو فریق مخالف ہو اس کی کوئی کمی معلوم ہو جائے اور عدالت میں چیلنج کیا جا سکے اور اس کو نااہل کروایا جا سکے، تو پھر الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ وہیں جو ہے وہ فارغ کروا دیتا ہے اپنے مخالف کو، تاکہ یہیں قصہ تمام ہو اور ہم الیکشن تک جائیں نہ۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ لانا ممکن ہوتا تو بدر احد کی لڑائیاں ہی نہ ہوتی۔ اتنے بڑے شاعر ادیب بیٹھ کے قرآن کے چیلنج کو قبول کرتے اور 3 آیات پر مشتمل ایک سورت لے آتے، لیکن نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی کے اندر ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے، اور قرآن کا مقابلہ صدیاں گزرنے کے باوجود چیلنج آج بھی موجود ہے۔ یہ یہاں بغداد میں، بیروت میں اور مصر میں اور دیگر بلاد عرب میں کتنے لوگ موجود ہیں جو پیدائشی عرب ہیں اور عیسائی ہیں، یا وہ یہودی ہیں۔ اسرائیل پورا یہودیوں سے بھرا ہے۔ اب وہ زبان دان ہیں، قرآن کے اس چیلنج کو قبول کریں، اور آج بھی وہ مل بیٹھ کر کے قرآن کا مقابل لانا چاہیں، لیکن نہیں لا سکے۔ ڈاکٹر شروش نے ایک کوشش کی الفرقان الحق کے نام سے، یہ کچھ عرصہ قبل، لیکن دنیا نے ردی کی ٹوکری پہ اس کی کاوش کو پھینک دیا۔ اربوں روپے اس پہ صرف ہوئے، اربوں روپے لگائے گئے تاکہ جو ہے وہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا جائے، لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور قرآن کا یہ دعویٰ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ۔ اور کہا یہ نہیں کہ کوئی اکیلے شخص کی کاوش ہو، فَمَفَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، سب اکٹھے جڑ کے بیٹھ کے مشترکہ کوشش بھی کر لو، قرآن جیسی ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ صاحب مدارک نے کیا خوبصورت بات لکھی۔ صاحب مدارک نے اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ یہ قرآن جیسی سورت کیسے لائیں گے، جس پہ اترا ہے اس محمد جیسی سورت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے لاؤ گے قرآن کی مثل ایک سورت؟ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو الہامی مذاہب ہیں، غیر الہامی مذاہب کی میں بات نہیں کر رہا، الہامی مذاہب اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی۔ آج یہودی بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں تورات کو پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ عیسائی ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہی بائبل ہے، یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو آج کوئی ہاتھ میں پکڑ کے کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی، ان کے ماننے والے، ان کی اولاد اور ان کی نسل کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو ان پہ نازل ہوئی۔ ان کا بڑے سے بڑا پوپ، پادری اور ربی
یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی۔ اور یہاں 7 سال کا بچہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ میں پورے تیقن سے کہتا ہوں یہ وہی کتاب ہے جو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی۔ یہ یقین کی بجلیاں اور یہ تیقن اور یہ نور، جب بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہوتا ہے تو کتنا نور برستا ہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اتری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نور ہمارے پاس ہے، یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، اور بغیر کسی تغیر اور تبدل کے ساتھ اصلی حالت میں اپنی حقیقی زبان میں۔ ان کتابوں کی تو زبانیں نہیں رہی، نہ عبرانی رہی نہ سریانی رہی، آج ان زبانوں کا وجود بھی مٹ گیا، چاہے جائے کہ وہ کتابیں رہیں، لیکن یہ اپنی اصل زبان میں موجود ہے اور موجود رہے گی۔ اور پورے دعوے، پورے یقین، پورے تیقن اور پورے چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی وہی ہے جو ہمارے آقا کے سینے پہ نازل ہوئی تھی۔ کیا نور برستا ہے اور کس قدر ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر آسمان کو چھو جاتا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نسخہ شفا آج بھی حقیقی شکل میں موجود ہے جو ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی منزل کتاب ہے، اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کا ایک حق اس پہ ایمان لانا ہے، دوسرا حق اس کتاب کا اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے، تیسرا حق اس قرآن کا یہ ہے کہ اس کتاب کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا ہے، چوتھا حق اس کتاب کا اس کتاب پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب کی تبلیغ کرنی ہے، اس کتاب کے پیغام کا ابلاغ کرنا ہے، اور اس کا ایک حق جو ہے وہ واجب کفایہ کے حکم میں ہے، وہ اس کا حفظ ہے۔ اگر بستی میں ایک بچہ بھی حافظ قرآن ہو تو کوئی مجرم نہیں ہوگا، اور اس کتاب کی حفاظت کا اللہ نے یہ ایک انتظام کر رکھا ہے۔ یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور امت کی عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ یہ دور کوئی امت کے لیے باعث فخر نہیں دور ہے۔ آج شام میں، فلسطین میں، روہنگیا میں، آج کشمیر میں، کہاں کہاں ہم کس ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ امت یتیموں سے بھری ہوئی ہے، دردناک صورتحال ہے اس امت کی۔ یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ لیکن اس زوال کے دور میں بھی اگر میں اس مجمع سے ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے صرف اس مجمع سے، جو پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں کے اندر انعقاد پذیر ہے، اس میں مجھے درجنوں حفاظ مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس مجمع سے مجھے 50 حافظ مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے اس دور میں جو امت کے زوال کا دور ہے، تو مجھے ایک بستی سے 50 حافظ مل سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے علاقے سے 50-60 حافظ مل سکتے ہیں، اور اگر ان کو جمع کیا جائے تو دنیا کے اوپر اس وقت لاکھوں حفاظ موجود ہیں۔ تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوگا پھر کیا عالم ہوتا ہوگا، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ و رضوان جب حدیث رسول بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ کے سامنے جو لوگ سننے کے لیے آتے تو سارے لوگ اس کو نوٹ نہیں کرتے تھے، جس طرح ریکارڈ تھوڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، باقی صرف سماعت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کی جب مجلس لگتی تو آپ کے سننے کے لیے تو مجمع تا حد نظر ہوتا، لیکن جو لکھتے باقاعدہ آپ کی اسناد کو اور روایت کردہ احادیث کو، ان کے لیے انتظامیہ کی طرف سے جو دواتیں رکھی جاتی ان کی تعداد 4000 ہوتی۔ 4000 دواتیں مختلف جگہوں پہ رکھی جاتی کہ لکھنے والوں کو سہولت رہے۔ حضرت ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان المعروف غوث اعظم جب واعظ دینے کے لیے بیٹھتے 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو آج میرے لیے، آپ کے لیے فخر ہے کہ ہمارے آقا